ماما نے زبردستی نکاح کروایا ہے، ورنہ مجھے تو تم جیسی ناسمجھ لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، یشار نے 18 سالہ سبین سے کہا۔ ہیں سچی؟ بس پھر جان چھوٹی میری بھی، ہر ذمہ داری سے۔ آج سے آپ بھی آزاد، میں بھی آزاد۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ مطلب نہ آپ کو مجھ میں دلچسپی ہے، نہ مجھے آپ جیسے انکل میں۔ انکل کہنے پر یشار نے اسے گھور کر دیکھا۔ وہ اس سے بس 12 سال ہی تو بڑا تھا۔ یہ انکل کسے کہا؟ آپ کو؟ میں نے آپ کا ID کارڈ دیکھا ہے، آپ مجھ سے پورے 12 سال بڑے ہیں۔ ہاں پورے 12 سال، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے صدمے سے بولی۔ یشار نے غصے میں اس کے گال پر زور سے۔ ڈرائنگ روم میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر بندہ وہاں ایک دوسرے سے نظریں چرانے میں مصروف تھا۔ وہاں اتنی خاموشی تھی کہ ہر بندہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو بآسانی سن سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں مزید سناٹا چھاتا، رافعہ بیگم کھڑی ہو گئی تھیں۔ ارے ارے تم سب ایسے ہی بیٹھے ہو، جاؤ جا کر دلہن کو دلہن کے کمرے میں چھوڑ کر آؤ، وہ تیز لہجے میں بولی۔ 3-4 نوعمر لڑکیاں بھاگتے دوڑتے سبین کے پاس آئی تھیں۔ چلیں بھابھی، ہم آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ دیں، ایک لڑکی اس کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ اس کی بھابھی کہنے پر سبین نے اس کو گھور کر دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا سر جھٹکتے کھڑی ہو گئی۔ مانتی تھی کہ یہ شادی اس کی مرضی سے نہیں ہوئی تھی، مگر پھر بھی شادی ہوئی تو تھی نا، اور اپنی شادی کا اتنا احترام تو کرنا بنتا ہی تھا۔ وہ ان نوعمر لڑکیوں کے ساتھ چلتی ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے کو دیکھتے اس کے لب ستائش سے مسکرائے تھے۔ صبح سے اس کے کمرے میں سجاوٹ ہو رہی تھی، اور اب یہ کمرہ دیکھنے میں واقعی اچھا لگ رہا تھا۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ پھولوں کی بھینی بھینی مہک نے اس کے سڑے ہوئے موڈ پر تھوڑا اچھا اثر ڈالا۔ لڑکیاں اس کو بستر پر طریقے سے بٹھاتی وہاں سے نکل چکی تھیں۔ توبہ ہے، کیسی لڑکیاں ہیں، بندہ کھانے کا ہی پوچھ لے، مگر نہیں، یہاں ان لوگوں کو اپنے آپ سے فرصت ملے تو دلہن نظر آئے نا۔ دلہن کا خیال تو تم لوگوں کو ذرا برابر بھی نہیں ہے۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتی بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بھوک سے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے، اور یہ وقت گواہ تھا جب جب میڈم کو بھوک لگتی تھی تب میڈم کے دماغ میں بھوسا بھر جاتا تھا، جیسے اس وقت بھی بھرنے والا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ لہنگے کا دوپٹہ بار بار اس کے کندھے سے پھسلا جا رہا تھا، جسے وہ جھنجھلا کر بار بار سیٹ کیے جا رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، ایک تو پہلے ہی میرا برا حشر ہوا پڑا ہے، اور اوپر سے یہ دوپٹہ۔ اس کمرے میں ہر چیز بالکل ایسی تھی جیسے اس کے ڈراموں میں ہوا کرتی تھی۔ ہاں مگر ایک تبدیلی تھی، اور وہ تھی اس کی خود کی۔ ڈراموں میں اس نے اب تک جتنی بھی دلہنیں دیکھی تھیں وہ شرماتی تھیں، اور سبین کے تیوروں سے کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ شرما رہی تھی۔ اس کے دماغ میں اس وقت صرف اور صرف ایک ہی بات چل رہی تھی، اور وہ تھی کہ کیا واقعی اس کی شادی ہو گئی؟ اس کو اس چیز پر اب تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہاں صبح تک وہ اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیو بنانے میں مصروف تھی، اور کہاں رات کے اس پہر وہ ایک انجان کمرے میں بیٹھی اپنے دولہے کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کو اپنی ماں پر شدید غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے اچھا لڑکا کر کر کے اس کو کھونٹے سے باندھ دیا تھا، ورنہ وہ کہاں چاہتی تھی شادی کرنا۔ اور جس اچھے لڑکے کی وہ بات کر رہی تھی، وہ نکاح پر ایسے بیٹھا تھا جیسے کسی نے اسے اغوا کر کے وہاں بٹھایا ہو۔ منہ تو ایسے بنا کر بیٹھا تھا جیسے ہالی ووڈ کا ہیرو ہو آیا بڑا۔ وہ اس کے بارے میں سوچتی سر جھٹک کر کھڑی ہوئی۔ جب تک وہ کمرے میں نہیں آ جانا تھا، اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ کب سے یوں ہی بیٹھی تھی، یوں بیٹھ کر تو اب وہ بھی تھک گئی تھی۔ وہ تھکی سی ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ تبھی اس کو سائڈ ٹیبل پر پڑا بلیک کلر کا والیٹ نظر آیا۔ پہلے تو اس نے نظر انداز کیا، مگر پھر وہ خود ہی اس کی جانب چلی گئی۔ چوری کوئی کر رہی ہو، بس دیکھ ہی رہی ہو، اور ویسے بھی یہ والیٹ میرے شوہر کا ہے۔ وہ خود کو دلاسے دیتی اس والیٹ کو اپنے ہاتھ میں لے کر ٹٹولنے لگی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں والیٹ کے اندر سے چند کارڈ نکلتے زمین پر گرے۔ وہ والیٹ کو دوبارہ سے اپنی جگہ پر رکھتی زمین پر بیٹھتی ان کارڈز کو اٹھانے لگی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ رکی تھی۔ اس کا ID کارڈ اپنے ہاتھ میں پکڑتے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ دیکھوں تو صحیح، موصوف آخر ہیں کیا چیز؟ سبین نے کارڈ پر نظر دوڑائی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ حیرت سے مرنے والی ہو گئی۔ اوہو، یہ سب میری خراب نظروں کا کمال ہے۔ وہ اپنی آنکھوں کو مسلتی دوبارہ سے کارڈ کو دیکھنے لگی، مگر اب بھی اس کارڈ میں کچھ نہ بدلا۔ اس نے ایک اور بار دیکھا، پھر دوسری بار دیکھا، پھر تیسری بار دیکھا۔ نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی انگلی پر گنتی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ 12 سال! اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ یا اللہ، یہ شخص میرا شوہر ہے یا میری مما کا دوست؟ اس نے فوراً سے بھی پہلے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اپنی چیخوں سے تو وہ خود بھی ڈر جاتی تھی۔ اگر کوئی اور اس کے
چیخنے سن لیتا تو ضرور اس نے فوت ہی ہو جانا تھا۔ یا اللہ، میں تو سمجھی تھی کہ یہ شخص زیادہ سے زیادہ مجھ سے 7 سے 8 سال بڑا ہوگا، مگر یہ تو 12 سال۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کرتی کہ تب ہی کمرے کا دروازہ کھولتا یشار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا ID کارڈ دیکھتے یشار کی بھویں سکڑی تھیں۔ اس کے ماتھے کے بلوں کو گنتے سبین نے جلدی سے اس کے ID کارڈ کو اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ اس شخص کی پرسنالٹی تو اچھی تھی۔ سبین متاثر ہوتے یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ دروازے پر کھڑا شخص حد سے زیادہ لمبا اور وجاہت سے بھرپور تھا۔ چہرے پر ٹھنڈے تاثرات تھے، مگر پھر بھی اچھا لگ رہا تھا۔ بلیک شرٹ کی سلیو فولڈ تھیں، ساتھ ہی آنکھوں میں بے تحاشا جھنجھلاہٹ۔ بندہ مغرور بھی تھا، اس کو لمحوں میں سمجھ آ گیا۔ وہ چند سیکنڈ یوں ہی خاموشی سے سبین کو دیکھتا رہا، مگر جب میڈم جی کو اپنی جگہ سے ہلتے نہ پایا تو وہ خود ہی اس کے پاس چلا آیا تھا۔ اس نے ایک ٹیڑھی نظر سبین کے ہاتھ میں چھپے اپنے ID کارڈ پر ڈالی تھی۔ وہ کمرے کے اندر آتے ہی دیکھ چکا تھا کہ میڈم جی اس کا ID کارڈ پکڑے کھڑی تھیں، مگر دیکھنے کے باوجود بھی اس نے کارڈ چھپایا کیوں تھا، یہ یشار کو سمجھ نہیں آیا۔ کمرے میں اب پہلے سے بھی زیادہ خاموشی تھی۔ کیا چھپایا ہوا ہے تم نے اپنے ہاتھ میں؟ کمرے کی خاموشی کو یشار کی سنجیدہ آواز نے چیرا۔ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سے جائے بولی۔ کیا تم میری چیزوں کی تلاشی لے رہی تھی؟ اب کی دفعہ اس کا لہجہ حد سے زیادہ سرد تھا۔ نہیں تو۔ اب کی دفعہ بھی وہ ہلکا سا ہنسی تھی۔ اچھا ایسی بات ہے، یشار اس کو دیکھتے بولا۔ جی جی بالکل ایسی ہی بات ہے، اور میں بھلا آپ کی چیزوں کی تلاشی کیوں لوں گی؟ اچھا پھر وہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھ کی جانب اشارہ کرتے ہلکا ہلکا سا مسکراتے ہوئے بولا۔ اس کے اشارے پر اس نے اس کی ID کارڈ کو اچھے سے اپنی مٹھی میں دبا لیا تھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ ڈھٹائی سے ID کارڈ یشار کے سامنے کر چکی تھی۔ یہ تو بس ثبوت ہے۔ کس چیز کا ثبوت؟ یشار نہ سمجھی سے بولا۔ بھلا اس کا ID کارڈ کس چیز کا ثبوت ہو سکتا تھا؟ اسی چیز کا کہ میری شادی ایک انکل سے ہوئی ہے، وہ بے شرمی سے منہ پھاڑ کر بولی۔ اس کی بات سنتے ہی کمرے میں خطرناک حد تک خاموشی چھائی تھی۔ یشار خطرناک نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ گرجدار لہجے میں کہتا اس کی مزید پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ ڈر کر کچھ بھی نہ کہتی، مگر وہ کوئی اور لڑکی نہ تھی بلکہ سبین تھی، اور اس کے پوچھنے پر وہ مزید تن کر کھڑی ہو گئی۔ یہی کہ میری شادی ایک انکل سے ہوئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے آپ مجھ سے 12 سال بڑے ہیں، اور ہمارے پورے خاندان میں کسی کا ہسبینڈ اتنا نہیں بڑا جتنے آپ بڑے ہیں۔ میں کہاں چھوٹی سی لڑکی اور آپ کہاں اتنے بڑے گھوڑے۔ وہ منہ بنا کر بولی۔ میں انکل نہیں ہوں، وہ اپنا غصہ ضبط کرتے دھیمے لہجے میں بولا۔ تو کیا ہے پھر؟ سبین بھی دو بدو بولی۔ تمہارا شوہر، یشار دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس کی بات سنتے سبین کا منہ بن گیا۔ شوہر زبردستی کے بنائے گئے شوہر ہیں آپ؟ اس کی بات سنتے یشار کی آنکھوں میں سختی آ گئی تھی۔ وہ ویسے ہی اس پر مسلط کی گئی تھی، اور اپنی حرکتوں سے وہ اس کو مزید غصہ دلا رہی تھی۔ میری بات سنو، مجھے بھی تم میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، نہ یہ نکاح میری مرضی سے ہوا ہے، مما کی مرضی سے یہ زبردستی کا نکاح ہوا ہے، ورنہ مجھے تم جیسی بچی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اگر وہ اینٹ تھی تو وہ بھی پتھر تھا، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ یشار صاحب کسی پر کوئی بات ادھار چھوڑ دیں۔ اس کی بات سنتے ایک لمحے کے لیے سبین چپ ہوئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے وہ یوں مسکرائی جیسے کوئی لاٹری اس کے ہاتھ لگ گئی ہو۔ ہیں سچی؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کے اس ری ایکشن پر یشار حیران رہ گیا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ اس کی بات سن کر وہ روئے گی، دھوئے گی، اس کے پیر پڑے گی اور کہے گی مجھے اپنا بنا لو، پھر وہ اس پر احسان کرتے ہوئے اپنائے گا۔ یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لڑکی یہ سب کرے گی۔ کیا مطلب؟ دوسرے ہی لمحے وہ سرسراتے لہجے میں بولا۔ مطلب کہ الحمدللہ الحمدللہ جان چھٹی میری بھی اور آپ کی بھی، آج سے اب بھی آپ بھی آزاد اور میں بھی آزاد۔ اس کی بات سنتے یشار گھبرا کر رہ گیا۔ آزادی دینے کا حق تو صرف مردوں کے پاس ہے، تو وہ کیسے اس کو آزاد کر رہی تھی؟ کیا مطلب آزاد؟ وہ نہ سمجھی سے بولا۔ مطلب کہ نہ آپ کو مجھ میں دلچسپی ہے، نہ مجھے آپ جیسے انکل میں، تو ہم دونوں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہ میں آپ کو تنگ کروں گی، نہ آپ مجھے تنگ کریں گے، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے سکون کا خیال رکھیں گے۔ میں نے کہا نا مجھے انکل مت کہو۔ اب کی دفعہ وہ غصے سے دھاڑا۔ کیوں؟ کیا انکل نہیں کہنے سے حقیقت بدل جائے گی؟ اب کی دفعہ بھی وہ پوری ڈھٹائی سے بولی۔ تم بہت بولتی ہو۔ یشار اپنے سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اس کی ماں نے اس کی شادی بھی کس سے کروائی تھی؟ اس بولنے والے اسپیکر سے؟ اس سے اچھا تو وہ عمر بھر کنوارا ہی رہتا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ سبین اس کے برابر آ کر کھڑی ہوئی رازداری سے بولی۔
یشار نے اس کو دیکھتے اپنا سر دھیرے سے ہلایا۔ کیا آپ ہمیشہ ہی ایسے الٹے سیدھے منہ بنا کر ڈراتے رہتے ہیں یا آج کوئی خاص تہوار ہے جس کی وجہ سے آپ یہ سب کر رہے ہیں؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھتی مسکرا کر بولی۔ یشار کو چند لمحے تو سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہہ کیا رہی ہے، مگر اس کی بات سمجھتے یشار کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اس نے خطرناک نگاہوں سے سبین کو گھورا تھا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار وہ ایسی لڑکی سے ملا تھا جو اس سے ڈر نہیں رہی تھی بلکہ اسے تنگ کر رہی تھی، اور ان چند منٹوں میں اسے اتنا تنگ کر چکی تھی کہ اب اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا سر دیوار پر مار لے، جتنا سامنے کھڑی لڑکی سے پریشان کر چکی تھی۔ انکل جی کیا ہوا؟ سبین اس کا بازو ہلاتے ہلکے سے بولی۔ اس کے انکل کہنے پر یشار کو سخت تاؤ چڑھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا۔ سبین ڈر کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتی اپنی آنکھوں کو بند کر چکی تھی، مگر جب کچھ لمحوں بعد بھی تھپڑ نہ ملا تو اس نے ہلکی سی آنکھ کھول کر دیکھا۔ یشار کو اپنے بال درست کرتے دیکھ کر وہ بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ ٹینشن نہ لو، شکل سے کیا تمہیں میں اتنا ظالم لگتا ہوں کہ پہلے ہی دن تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ لگتے تو ایسے ہی ہیں، مگر آپ نے مارا نہیں۔ حیرت ہو رہی ہے، شاید عمر کا تقاضا ہے، وہ اب بھی ہلکے لہجے میں بولی۔ نان سینس! یشار اس کو سرخ نگاہوں سے گھورتا تیزی سے واش روم کی جانب چلا گیا تھا، جبکہ وہ اس کی پشت دیکھتے ہلکا سا مسکرا دی۔ جانتی ہی نہ تھی کہ جس شخص کو آج وہ اتنا تنگ کر رہی تھی کل کو اس کی خاموش نظریں اس کے دل کی دنیا کو ہلا دیں گی۔ وہ اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑتا باہر آیا۔ اف اللہ، ایک تو مجھ سے دوپٹہ نہیں سنبھلتا، ان لوگوں نے مجھے ساڑی پکڑا دی، یا اللہ اسے میں کیسے سنبھالوں گی؟ موصوف کی امی کے بھی اپنے ہی نخرے ہیں، یہاں دلہن میں ہوں، دلہن سے پوچھیں وہ کیا پہننا چاہتی ہے کیا نہیں۔ نہیں بھائی، اٹھایا اور اٹھا کر دے دیا کہ یہی پہنو، اب مجھ سے یہ پہنی ہی نہیں جا رہی۔ وہ روحان سے انداز میں خود سے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ ٹاول کو تکیے پر پٹکتا تیزی سے ڈریسنگ روم کے اندر داخل ہوا۔ میڈم صاحبہ اس کی ماں کے بارے میں ایسے باتیں کر رہی تھیں جیسے وہ اس کی ماں نہیں بلکہ اس کی دوست ہوں۔ اس کی پشت دیکھتے وہ ہلکا سا گھبرایا۔ دودھیا پشت نے چند لمحوں کے لیے اس کا دھیان اپنی جانب بھٹکا دیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سر جھٹکتا اس کے پاس جاتا رکا۔ لاؤ میں تمہاری ساڑی سیٹ کر دیتا ہوں، نہایت دھیمے لہجے میں اس نے سبین سے کہا۔ سبین اس کی آواز سنتی جھٹکے سے مڑی، مگر یشار کو بنا کسی شرٹ کے دیکھتے وہ بھی اپنی جگہ پر کئی لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح سرخ پڑتی پیچھے ہوئی۔ لگتا ہے آپ کو شرم نہیں آتی جب منہ اٹھا کر ایسے ہی یہاں آ گئے، کم از کم شرٹ تو پہن آتے۔ سبین سے اسے یہی امید تھی۔ زبان قابو میں رکھنے والوں میں سے نہیں تھی اس کی بیوی، اور وہ جانتا تھا کہ وہ یہ ضرور بولے گی، تم میری شرٹ کو چھوڑو، اپنی ساڑی کو سنبھالو، ایسا نہ ہو کہ یہ گر جائے تو سارا زمانہ تمہارا تماشا دیکھ لے۔ وہ سخت لہجے میں کہتا کھینچ کر اس کے ہاتھ سے ساڑی کا پلو نکال چکا تھا۔ مجھے دو، میں خود پہن سکتی ہوں۔ وہ بھڑکی۔ پہنتی ہوتی ہے نا تمہیں، تو آتی ہوتی نا تو تم اب تک پہن چکی ہوتی، یہاں کھڑے ہو کر میرے گھر والوں کو اونچی آواز میں برا بھلا نہ کہہ رہی ہوتی۔ وہ اس کو ملامت کرتا اس کی ساڑی سیٹ کرنے لگا۔ اس کی بات پر وہ بری طرح سرخ پڑتے خاموش ہو گئے۔ اگلے 15 منٹ میں وہ اس کو ساڑی پہنا چکا تھا۔ ویل ڈن! وہ اس کو ستائشی نظروں سے دیکھتا پیچھے ہوا۔ اگر زبان کے بجائے تھوڑا دماغ چلا لو نا تو ہر کام کے لیے تمہیں کسی اور کی ضرورت نہ پڑے۔ وہ اس کو ملامت کرتا گہری نظروں سے دیکھتے تیزی سے ڈریسنگ روم سے نکل کر جا چکا تھا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اب تک دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ حیرت کی بات ہے انکل کے گھر والوں کو میں نے برا بھلا کہا اور انہوں نے مجھے مارا بھی نہیں۔ 80% ڈراموں میں تو اس نے یہی دیکھا تھا کہ اگر لڑکی ہیرو کے گھر والوں کو کچھ بھی کہتی تو ہیرو اسے مارتا تھا، اور اس کے منہ سے یہ سب سن کر وہ بھی ایک لمحے کے لیے ڈر گئی تھی، مگر وہ یوں ہی چلا جائے گا اس نے یہ کہاں سوچا تھا۔ شاید اچھے ہیں، وہ ہلکے سے مسکرائی، ڈریسنگ چیئر پر بیٹھتی اپنا میک اپ کرنے لگی۔ یا اللہ، پہلا ہی دن ہے اور پہلے ہی دن یہ لڑکی مجھے ذلیل کروائے گی۔ یشار اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا پچھلے آدھے گھنٹے سے اس کا باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا، مگر اندر بیٹھی موصوفہ پتہ نہیں ایسا کیا کر رہی تھی جو اب تک ہو ہی نہیں رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتا ایک دم وہ دھاڑ سے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھولتے نمودار ہوئی۔ یشار نے سرد نگاہوں سے ڈریسنگ روم کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کو دیکھتے ہی وہ کئی لمحوں کے لیے مبہوت رہ گیا تھا۔ مہرون ساڑی اس نے بہت اچھے سے کیری کر رکھی تھی، لمبے گھنے بالوں کو اس نے کمر پر کھلا چھوڑ رکھا تھا۔ میک اپ کے نام پر میڈم نے بس ریڈ لپسٹک کو ہی اپنے چہرے کی زینت بننے کا حصہ دیا تھا، اور ان تھوڑی سی چیزوں میں ہی وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ یشار دنیا سے غافل صرف اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔
اس کی نظریں اپنے اوپر محسوس کرتے سبین مسکرائی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں انکل؟ وہ اپنی ساڑی کو اچھے سے کیری کرتی گول گول گھومنے لگی۔ جہاں اس کی بچوں جیسی حرکتوں نے یشار کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا، وہی اس کے منہ سے اپنے لیے انکل سنتے اس کا منہ دوبارہ سے بن گیا۔ اچھی لگ رہی ہوں نا میں؟ وہ خود ہی دوبارہ سے گھومتی اپنے ہی سوال کا جواب دے چکی تھی۔ وہ ہلکے سے مسکراتے دھیرے سے ہاں میں سر ہلا گیا۔ اس کی ہاں سنتے سبین خوشی سے پاگل ہو گئی۔ چلو بے وقوف لڑکی، سب ناشتے پر ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ مما کو بھی پتہ نہیں تم میں کیا دکھا تھا جو اٹھا کر تمہیں میرے پلے باندھ دیا۔ اس کے انکل کہنے کا بدلہ وہ شد و مت سے اتار چکا تھا۔ اس کی بات سننے سبین کی آنکھوں میں غصہ آیا۔ ہاں تو میں بھی یہی کہتی ہوں کہ آپ جیسے انکل میں میری ماں کو کیا دکھا تھا، اور اپنی 18 سالہ زندگی میں سبین نے آج تک کسی پہ اپنا بدلہ نہیں چھوڑا تھا، تو آج کیسے چھوڑ دیتی؟ باہر چل رہی ہو یا گود میں اٹھا کر لے جاؤں؟ وہ غصے سے پنکارا۔ ارے چل رہی ہوں بابا، صبر کر جاؤ، بڈھا کہیں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ان سے صبر نہیں ہوتا۔ وہ اپنی کہتی تیزی سے کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گیا تھا۔ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا جس کی سزا اسے آج ملی تھی؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ دوسرے ہی لمحے وہ بھی سر جھٹکتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارے سلمان، تم بھی آئے ہوئے ہو؟ سبین سلمان کو دیکھتے خوش ہوتی اس کے برابر جا کر بیٹھ گئی۔ ہاں ممانی نے کہا تھا مجھے کہ اگر میں نہیں گیا تو تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ گی، اس لیے بس مجھے آنا پڑا۔ میں تمہاری ناراضگی نہیں چاہتا تھا۔ گڈ، بہت اچھا کیا تم نے جو آ گئے، نہیں تو میں واقعی ناراض ہو جاتی، سبین ہنستے ہوئے بولی۔ سبین کو ہنستے دیکھ کر یشار منہ بنا کر رہ گیا۔ اس کے اتنے ہنسنے کا مطلب اس کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ اور بتاؤ تم سلمان، سب اچھا جا رہا ہے؟ سبین اس کا کندھا ہلاتے بولی۔ اس کے کندھا ہلانے پر سلمان نے بھی زور سے اس کے کندھوں کو ہلایا تھا۔ یہ دیکھتے یشار اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ وہ سبین کو بھاڑ میں جھونکتا یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ اس کی بلا سے اس کا جو دل چاہے وہ کرے، وہ کون ہوتا تھا اس کو روکنے والا؟ کئی لمحوں کے لیے وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کا شوہر ہے۔ نہیں یار سلمان، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنستی سلمان کے کندھے پر زوردار تھپڑ مار چکی تھی۔ یہ دیکھتے یشار کا چہرہ پہلی دفعہ سرخ ہوا۔ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے تو اس کی جان جاتی ہے، اور اپنے کزن کے ساتھ ہنس رہی ہے۔ وہ بری طرح جلتے سکڑتے بولا۔ خیر میں کیا کروں، میری بلا سے بھاڑ میں جائے، مجھے کون سا اس سے اتنی محبت ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ہنسے گی بولے گی تو مجھے برا لگے گا۔ وہ اپنا سر جھٹکتے یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اب سبین کو نہیں دیکھے گا ساری رات، اور اب سبین نے اس سے ایسے بات کی تھی جیسے وہ اس پر احسان کر رہی ہے، اور یہاں بیٹھ کر ایسے ہنس رہی تھی جیسے اس کا شوہر وہ نہیں بلکہ سلمان ہو۔ ان دونوں کو ساتھ ساتھ ہنستا دیکھ کر اب کی دفعہ اس کا منہ بری طرح کڑوا ہوئے جا رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، جو بھی تھا جیسا بھی تھا، کسی اور مرد سے بات کرنا اس کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ وہ اتنا سطحی نہیں تھا کہ یہ سب سوچتا، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ سب سوچ رہا تھا۔ سلمان تم بہت اچھے ہو، وہ ہنستے ہوئے سلمان کے گال نوچنے لگی۔ یشار اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ یہ سب اب اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا گہری گہری سانس لینے لگا۔ مگر مجال ہے جو سبین کو ذرا بھی اندازہ ہوا ہو۔ تم بہت کیوٹ ہو سلمان، میرا بس چلتا تو میں تم سے شادی کر لیتی، مگر میں کیا ہی کہوں، مما نے میری ایک بھی نہیں سنی، سبین مسکراتے ہوئے بولی۔ اور یہاں یشار کی بس ہوئی تھی۔ وہ سرد نگاہوں سے سبین کو گھورتا کھڑا ہوا۔ سبین ذرا یہاں آنا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ اونچے لہجے میں اس کو پکارتا سرد نگاہوں سے اسے گھورنے لگا۔ ارے ابھی تو میں سلمان کے ساتھ بیٹھی ہوں، آپ کمرے میں جائیں، میں تھوڑی دیر میں آؤں گی نا، پھر بات کریں گے۔ میں نے کہا نا سبین، مجھے کام کی بات کرنی ہے، یہاں آؤ۔ اب کی دفعہ اس کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ میڈم اس سے شادی کی بات کر رہی تھی، اس کا کلیجہ سڑ کے سوا ہوا۔ ارے میں نے کہا نا آپ جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ وہ اس کو بنا دیکھے ہاتھ سے اشارہ کرتی دوبارہ سے کسی بات پر ہنسنے لگی۔ وہ گہری سانس بھرتا تیز قدموں سے اس کی جانب گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھکتا سبین کو کسی گرتی ہوئی درخت کی ڈال کی مانند اپنی کمر پر لاد گیا۔ وہاں بیٹھے تمام لوگوں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ کسی کو بھی یشار سے یہ امید نہ تھی، کسی کو تو کیا سبین کو بھی اس سے یہ امید نہ تھی۔ وہ بے یقینی سے منہ کھولے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یشار نے ایسا کیوں کیا۔ اوکے سلمان صاحب، میں مانتا ہوں کہ بیچ میٹنگ میں ہی میں اپنی بیوی کو اٹھا کر لے جا رہا ہوں، مگر کیا کروں، بیوی ہے میری، جب میری بات نہیں سنے گی تو یہی کرنا پڑے گا نا۔ باقی سی یو گائز، ولیمے میں ملاقات ہوتی ہے۔
وہ سب سے اجازت لیتا اس کو سختی سے اپنے کندھے پر لادے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ پیچھے بیٹھے تمام افراد اب دبا دبا سا ہنسنے لگے تھے۔ نیچے اتاریں مجھے، کیسے لے آئے ہیں سب کے سامنے سے، آپ کو شرم نہیں آتی؟ سبین اس کے کندھے پر مکے مارتی ہوئی بولی۔ جب تم اپنے کزن کے سامنے بیٹھ کر میری بات نہیں سنو گی تو پھر تو میں یہی کروں گا۔ تو میں نے کہا تو تھا کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہی ہوں، تمہارا شوہر ہوں میں۔ یہ تھوڑی دیر اگر تم اپنے کزن کو کہہ دیتی نا تو زیادہ اچھا لگتا، مگر تم اسے نہیں مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ جائیں میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ ذرا شرم نہیں آ رہی تھی تمہیں؟ وہ اس کو شرم دلاتے ہوئے بولا۔ تو اتنے دنوں بعد تو میری سلمان سے ملاقات ہو رہی تھی، تو کیا مجھ سے تم ہمیشہ سے ملتی رہی ہو؟ وہ اپنا غصہ ضبط کرتے دھیمے لہجے میں بولا۔ تو آپ کو تو اب ساری عمر ہی دیکھنا ہے نا، سلمان تو اب کچھ دن میں چلے جائے گا، اس کے بعد تو پھر اس کی یادیں ہی رہ جائیں گی، وہ اداس لہجے میں بولی۔ اس کی بات سنتے یشار اس کو فوراً سے پہلے اپنی گود سے اتار چکا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، بھاڑ میں جائے تمہارا وہ کزن، شوہر کا یہاں کوئی خیال نہیں، مجھ سے تو سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتی ہو تم، جو تمہارا نامحرم ہے اس کی تمہیں ابھی سے یاد آ رہی ہے۔ واہ بھائی واہ، یشار غصے سے کہتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ پہلی بار سبین کو احساس ہوا تھا کہ واقعی اس نے یشار کے ساتھ غلط کر دیا تھا۔ رات کے 11 بج گئے تھے، مگر یشار شام کا جو گیا تھا وہ اب تک واپس نہیں آیا تھا۔ بھوک سے اس کا برا حشر ہو گیا تھا۔ جب باہر اسے کھانے کے لیے بلایا گیا تھا، شرم کے مارے وہ انکار کر چکی تھی۔ اب اگر وہ کچھ نہ کھاتی تو ضرور وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی، مگر اب بھی اٹھ کر جانے کی ہمت نہ تھی۔ یا اللہ، اس بھوک کو تو نے میری کمزوری کیوں بنایا ہے؟ وہ آسمان کی طرف دیکھتی شکوے کرنے لگی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا دوپٹہ کندھے پر ڈالتی کھڑی ہوئی۔ بھاڑ میں جائیں سب، میں تو اب کھانا کھا کر دم لوں گی۔ سوچا تھا انکل کے ساتھ کھانا کھاؤں گی، مگر انہیں کہاں فکر ہوگی میری، پتہ نہیں مما نے بھی کس بڈھے سے میری شادی کروا دی۔ وہ یشار کو برا بھلا کہتی کھڑی ہوئی۔ کمرے سے باہر نکلتے اسے دھچکا لگا، ہر جگہ اندھیرا تھا۔ خوف سے وہ کانپ کر رہ گئی۔ یا اللہ، یہ امیر لوگ بھی اتنے کنجوس ہوتے ہیں، لگ رہا ہے ان سب کے اندر بھی میری مما والی عادت ہے۔ وہ چلتے چلتے بورڈ ٹٹول کر تمام بلب آن کر چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو جگہ اندھیرے میں غائب تھی اب وہی روشنی میں نہا چکی تھی۔ وہ کچن کے اندر داخل ہوتی کھانے کے لیے کچھ نکالنے لگی، مگر خالی کچن کو منہ چڑھاتے دیکھ کر اس کو رونا آنے لگا۔ ہاں، شاید فریج میں کچھ رکھ دیا ہو۔ وہ فریج کھولتی فریج کی بھی تلاشی لینے لگی، مگر وہاں بھی کچھ نہ پاتے ہوئے اس کو اب حقیقتاً رونا آ رہا تھا۔ اف، ان امیروں کے بھی الگ ہی چونچلے ہیں، سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ یہ شربت ہے یا سوس۔ وہ سوس کی بوتل اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ 15 منٹ میں وہ کچن کو پھیلا کر جہنم بنا چکی تھی۔ کھانے کو تو کچھ نہیں ملا تھا، مگر کچن وہ ضرور پھیلا چکی تھی۔ اب خود ہی کچھ بنانا پڑے گا۔ وہ اداس ہوتی کیبنٹ کھنگالنے لگی۔ پہلے جو تھوڑا بہت کچن سمٹا ہوا تھا اب وہ بھی الٹ پلٹ ہو گیا۔ میڈم جی کو کچھ بنانا آتا تو وہ بناتی نا، ہاں پھیلانا آتا تھا سو وہ پھیلا چکی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ تبھی اچانک سے یشار اندر داخل ہو گیا۔ کچن کا یہ حشر دیکھتے وہ ایک لمحے کے لیے اپنی سانس تک روک گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ یہاں ہو کیا رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ بعد وہ ہوش میں آتے اس کی جانب آیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کچن کے چاروں طرف دیکھتے بالآخر اس نے اس کا چہرہ بھی دیکھ ہی لیا۔ وہ مجھے بھوک لگ رہی تھی سو میں کچھ کھانے کا ڈھونڈ رہی تھی، وہ روحانسی ہوتی ہوئی بولی۔ ایک لمحے کے لیے اسے ڈر لگا تھا کہ کہیں یشار کچن پھیلانے پر اسے کچھ کہہ ہی نہ دے، مگر اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گئی۔ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے کچن سے باہر نکال کر چیئر پر بٹھا چکا تھا۔ اب تم 20 منٹ خاموش ہو کر یہاں بیٹھو، میں کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ اس کو بٹھا کر اپنی آستین فولڈ کرتا تیزی سے کچن کے اندر داخل ہوئے کچن سمیٹنے لگا۔ وہ حیرانی سے یشار کو دیکھ رہی تھی جو کسی ماہر کی طرح سارے کام کرنے میں مصروف تھا۔ تقریباً 15 منٹ میں وہ کچن کو واپس پہلے جیسا کر چکا تھا۔ وہ حیرانی سے یشار کو ہی دیکھنے میں مصروف تھی۔ اب یشار تیزی سے چکن کو مسالہ لگاتے اس کو سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ تم بھی کیا یاد کرو گی کہ تمہارے شوہر نے اپنے ہاتھ سے تمہیں فرسٹ ڈش ہی کتنی کمال کی کھلائی تھی۔ کیا بنا رہے ہیں آپ؟ اس نے میکانیکی انداز میں پوچھا۔ چکن مندی، میرا بھی دل کر رہا تھا، گھر آیا تو دیکھا تمہیں بھی بھوک لگ رہی ہے، تو اب سوچ رہا ہوں وہی بنا لوں۔ چکن کی ڈش کا نام سنتے ہی اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ یشار کو دیکھنے لگی جو کسی ماہر شیف کی طرح ہر کام ایک طریقے سے کر رہا تھا۔ اتنا کام اگر وہ کرتی تو ابھی کچن کوئی اور منظر پیش کر رہا ہوتا، مگر وہ کام کر رہا تھا تو کچن ویسے ہی صاف تھا جیسے وہ آئی تھی جب تھا۔ وہ اتنے سلیقے سے ہر کام کر رہا تھا کہ سبین کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ ایک پل کے لیے بھی اس سے نظر ہٹا کر کہیں اور دیکھے۔
اللہ، یہ تو بالکل سالار سکندر اور جہاں سکندر کی طرح ہے، میرے لیے کھانا بھی بنا دیتے ہیں۔ اس کا وجیح چہرہ دیکھتے اس کا دل پہلی دفعہ بری طرح دھڑکا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد وہ کھانا مکمل طور پر ریڈی کرتے کھانے کی پلیٹ اس کے سامنے رکھ گیا۔ اس نے کھانے کو دیکھتے کھانے کی جانب ہاتھ بڑھایا تھا، مگر یشار کے منع کرنے پر اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ میں نے بنایا ہے تو ٹیسٹ بھی میں ہی کراؤں گا۔ وہ اسپون بھرتے اسپون کو اس کے منہ کے آگے کر گیا۔ سبین اس کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہی اپنا منہ کھول چکی تھی۔ کھانا واقعی مزیدار تھا۔ ایک نوالا کھاتے ہی اس کو اندازہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ رکی نہ تھی۔ ویسے بھی جتنی بھوکی اس وقت وہ لگ رہی تھی، اس وقت اس کو جتنا کھانے کو دیتے وہ اتنا ہی کھا لیتی۔ آدھے گھنٹے بعد دونوں ہی کھانا کھا کر فارغ ہو گئے۔ وہ ٹیبل سے پلیٹیں اٹھاتا ان پلیٹوں کو دھونے لگا۔ وہ اب بھی ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ شخص اندر سے ایسا ہوگا اس نے تو کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ برتن دھوتا اس کے پاس آیا۔ چلو کمرے میں چلو، چل کر سونا بھی تو ہے، وہ اس کو ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ کھڑی ہوتی اس کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ جاتا وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ تھینک یو یشار، کھانا بہت اچھا تھا۔ اس کے منہ سے پہلی بار اپنا نام سنتے یشار کی دھڑکن بے ضبط ہوئی۔ وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس کے کسی اور سے بات کرنے پر جل ضرور رہا تھا، مگر دھڑکنوں نے ابھی تک ایسی دغا نہیں کی تھی جیسی اس وقت کر دی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ چھڑواتے وہاں سے جانے لگا۔ وہ پھر سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ اب کی دفعہ وہ حیرت کا دھچکا کھاتے اس کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوا۔ اور ہاں وہ سوری کس لیے وہ بھی حیران ہوا تھا۔ سلمان والی بات کے لیے۔ مجھے واقعی اس وقت آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو بھی تھا آپ میرے شوہر تھے، مجھے پہلے آپ کی بات سننی چاہیے تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے بولی۔ تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا ہے، مجھے مزید کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ہلکے سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا، جبکہ وہ اپنا دھڑکتا ہوا دل لیے وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ پہلی بار آج اس شخص کے لیے اس کی دھڑکنوں نے اس سے دغا کی تھی۔ آگے چل کر پتہ نہیں اس کی دھڑکنوں نے اس کے ساتھ اور کون سا کھیل کھیلنا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بولائی بولائی پھر رہی تھی۔ شام کے 9 بج چکے تھے۔ ابھی تک یشار واپس نہیں آیا تھا۔ آج صبح سے اس نے آفس جانا دوبارہ سے شروع کر دیا تھا۔ صبح تو اس نے یشار کو کچھ نہ کہا، مگر اس وقت وہ اچھا خاصا بور ہو گئی تھی۔ شادی ختم ہو چکی تھی تو مہمان بھی جا چکے تھے۔ اب گھر میں بس وہ اور اس کی ساس تھی۔ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ ابھی ان کو تنگ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اللہ اکبر، اب تو واپس آ جائیں، کتنا کام کریں گے۔ ایک تو ان انکلوں کا بھی یہی مسئلہ ہے، ان کا بس نہیں چلتا سارا کام ایک ہی دن میں کر لیں۔ پتہ نہیں اس کو اتنا غصہ کیوں آ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ کھڑی ہوتی یہاں وہاں گھومنے لگی۔ رات کے تقریباً 10 بج چکے تھے۔ امی جان سے معلوم ہوا تھا کہ یشار 8 بجے تک آ جایا کرتا تھا، پھر آج ایسا کیا ہوا تھا جو وہ 10 بجے تک بھی نہیں آیا تھا۔ وہ یہاں وہاں گھومتی ہوئی یشار کی چیزیں دیکھنے لگی۔ ان سب چیزوں میں بھی اس کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئے ہیں، وقت بڑھتا ہی جا رہا ہے اور وہ ہیں کہ آ ہی نہیں رہے۔ وہ فکر مند ہوتی دوبارہ سے اپنے بستر پر آ کر بیٹھی۔ اس کا انتظار کرتے تقریباً اس کو 3 گھنٹے ہو گئے تھے، مگر وہ اب بھی ویسے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر ہاں وہ انتظار کر رہی تھی یہ ضرور جانتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے رات کو 12 بج گئے۔ یشار اب بھی نہیں آیا تھا۔ اس کا دل اب عجیب و غریب وہموں کا شکار ہونے لگا۔ وہ اس معاملے میں سوچنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، مگر پھر بھی دماغ اس کو اسی جانب لگا رہا تھا۔ کال کر کے دیکھتی ہوں، ہو سکتا ہے شاید مصروف ہوں۔ تھک ہار کر اس نے اپنا فون اٹھاتے یشار کو فون کرنا شروع کیا۔ تقریباً 5-6 فون کرنے کے باوجود بھی اس نے ایک فون نہیں اٹھایا تھا۔ غصے سے سبین کا برا حال ہو گیا۔ بھاڑ میں جائے یہ گھٹیا آدمی، بندہ بتا ہی دیتا ہے، میں بھی اب اس کی کوئی فکر نہیں کروں گی، میری بلا سے یہ مر جائے۔ وہ فون کو زور سے پھینکتی اوندھے منہ ہو کر بستر پر لیٹی۔ یہ سب بول کر بھی اس کے دل کو سکون نہیں آیا تھا۔ تھک ہار کر وہ واش روم کی جانب چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ باوضو واش روم سے باہر آئی۔ جائے نماز بچھا کر اب وہ خشوع و خضوع سے عشاء کی نماز ادا کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے انتظار کے چکروں میں سبین نے نماز بھی آج دیر سے ہی ادا کی تھی۔ اس کا نازک دل کسی انہونی کے احساس سے بے اختیار دھڑکے جا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آ رہا تھا۔ نماز ختم کرنے کے بعد وہ ایک لمبی سی دعا کرتی جائے نماز کو لپیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اب بھی نہیں آیا تھا۔ اب کہ حقیقتاً سبین کو رونا آنے لگا۔ وہ کھڑکی کو کھولتی کھڑکی کے آگے جا کر بیٹھ گئی۔ وقت تھا کہ آگے پہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور وہ تھا کہ آ ہی نہیں رہا تھا۔ یا اللہ، کہیں ان کا ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو گیا؟ وہ خود ہی سوچتے خود ہی اپنی سوچ کی نفی کرنے لگی۔ اللہ نہ کرے، میں بھی پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیتی ہوں۔ کہیں کسی نے ان کو اغوا
نہیں نہیں، وہ اپنے گھٹنے میں سر دیے رونے لگی۔ یا اللہ، بس میرے انکل کو ٹھیک رکھنا۔ سچے دل سے وہ اس شخص کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی جس کو کل تک وہ اپنی زندگی میں چاہتی بھی نہ تھی۔ کب اس کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ اس کو احساس نہ ہو سکا۔ صبح کے تقریباً 5 بجے کے ٹائم یشار واپس آیا۔ کھٹکے سے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یشار کو اپنے سامنے پاتے ہی اس کو یقین ہی نہ آیا۔ وہ بھاگ کر یشار کے سینے سے لگی تھی۔ یشار جو بیچارہ تھک ہار کر ابھی ابھی اسلام آباد سے واپس آیا تھا، اس اچانک افتاد پر ہڑبڑا کر ہی رہ گیا۔ بہت برے ہیں آپ، بہت ہی زہریلے ہیں۔ وہ اس کے سینے پر مکے مارتی بری طرح رونے لگی۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ میں کتنا ڈر گئی تھی، بس ایک فون کر دیتے مجھے۔ وہ پے در پہ اس کے سینے پر مکے مارتی روتی جا رہی تھی۔ یشار اس کو اپنی فکر میں تڑپتے دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دیا۔ اس عورت کے لیے اب اس کا دل ایسے ہی دھڑکتا تھا جیسے اس وقت دھڑک رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی بری طرح روئے جا رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، کام سے اسلام آباد گیا تھا، موبائل کی چارجنگ ختم ہو گئی تھی، اس لیے بتا نہ سکا اور مصروفیت میں اسے چارج بھی نہ کر سکا۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتا ہلکے سے بولا۔ سبین ایک دم اس سے دور ہوئی۔ اپنی اتنی بے تکلفی نے اس کو کئی لمحوں کے لیے سرخ کر دیا۔ نہیں، مطلب آپ بتا تو سکتے تھے نا، آپ کو پتہ نہیں ہے آنٹی کتنا پریشان ہوتی ہیں، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ یشار مسکراتے ہوئے اس کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ بے وقوف لڑکی، وہ ہلکے سے بولا تھا۔ اس کی فکر میں ساری رات گھلی تھی اور اب شرمندہ بھی ہو رہی تھی۔ اس کو ہنسی آئی تھی مگر وہ اس وقت ہنس کر اپنی شامت نہیں بلانا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ ہے تم ساری رات سکون سے نہیں سوئی اور ساری رات میں بھی نہیں سویا۔ آؤ دونوں سو جاتے ہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ نہیں، آپ جائیں اور آپ جا کر سو جائیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ وہ ناراضگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ کر جا چکی تھی۔ یشار بنا کچھ بولے جھک کر اس کو اپنی گود میں اٹھا گیا۔ ابھی بہت تھکا ہوا ہوں اس لیے منع نہیں کر سکتا۔ ہاں، نیند پوری کرنے کے بعد میں تسلی سے تمہیں مناؤں گا، مگر اس سے پہلے دونوں سو جاتے ہیں کیونکہ دونوں ہی تھکے ہوئے ہیں۔ وہ بستر پر لیٹتا کھینچ کر اس کو اپنے سینے میں بھرتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ سبین اس کی باہوں سے نکلنے کے لیے تڑپنے لگی مگر وہ بھی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ تھا۔ جب جب وہ اسے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی تب تب وہ اپنی گرفت مزید مضبوط کر لیتا تھا۔ تھک ہار کر کب وہ سو گئی اس کو بھی معلوم نہ ہوا۔ اس کو سوتے دیکھ یشار ہلکے سے مسکراتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتا خود بھی آنکھیں موند گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بھی سو چکا تھا۔ اب ان دونوں کی گہری سانسیں اس کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ دو وجود جو ایک دوسرے کو سخت ناپسند کرتے تھے اب آہستہ آہستہ پاس آتے جا رہے تھے۔ تقدیر مسکرائی تھی۔ سبین، میں آفس جا رہا ہوں، وہ اس کے پاس آتا اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ مگر یشار، ہم ابھی تو سوئے تھے تھوڑی دیر پہلے، وہ اس کو سوئی آنکھوں سے دیکھتے بولی۔ مگر میرا کام ہے نا یہ، اس لیے میں آفس جا رہا ہوں، تم اچھے سے سو جاؤ۔ اور ہاں، آج میری واپسی پر تیار رہنا، رات ڈنر پر چلیں گے۔ وہ اس کو کہتا اپنا بیگ اٹھاتے تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ بھی دوبارہ سے سو گئی تھی۔ تقریباً 1 بجے جب اس کی آنکھ کھلی تب وہ یشار کے بارے میں سوچتی کھڑی ہوئی تھی۔ اس دن انکل نے میرے لیے کوکنگ کی تھی، آج میں انکل کو اپنے ہاتھ سے کچھ بنا کر کھلاؤں گی۔ وہ پرجوش ہوتی بے اپنا موبائل لیے کچن میں آ گئی۔ ملازمہ کچن کا کام کر کے جا چکی تھی۔ کچن ابھی بالکل شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ ہاں، مگر تھوڑی دیر بعد اس کچن نے عذاب الہی بن جانا تھا۔ وہ اپنے یوٹیوب پر طرح طرح کی ریسیپی دیکھتی سامان نکال کر جمع کرنے لگی۔ تقریباً 5 منٹ میں ہی کچن مکمل طور پر پھیل چکا تھا۔ وہ ایک بڑی سے تھال میں آٹا نکالتی اس کو گوندنے لگی۔ گوند تو نہیں سکی تھی مگر اس کا بیڑا غرق ضرور کر چکی تھی۔ کچھ آٹا اس کے منہ پر لگا تو کچھ زمین کی زینت بنا اور انہیں سب حرکتوں میں اس کا ہاتھ بھی جل گیا تھا، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہیں چھوڑی تھی۔ اس دن انہوں نے میرے لیے کھانا بنایا تھا، آج میں بھی بناؤں گی۔ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ کی پرواہ کیے بغیر کھانا بنانے میں لگ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد یشار گھر واپس آیا تھا۔ تھکن کی وجہ سے آج وہ زیادہ دیر آفس میں نہیں رہا تھا، مگر گھر آ کر اس نے جو حالت دیکھی تھی وہ سب دیکھ کر کئی لمحے کے لیے وہ گونگا ہی ہو گیا تھا۔ سارا کچن اس وقت الٹا ہو رہا تھا، کوئی چیز جگہ پر نہ تھی، آٹا زمین پر، اس کے چہرے پر، یہاں تک کہ اس کی بیوی کے کپڑوں پر بھی گرا ہوا تھا۔ سبین نے اب تک یشار کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ سالن میں نمک چیک کرتی بری طرح کھانسنے لگی۔ یا اللہ، روز یہ عورتیں اتنا کام کیسے کر لیتی ہیں؟
وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھے بولی۔ یشار اس کو دیکھتے ہی اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں سبین سے پوچھا۔ سبین اس کو اتنی جلدی گھر پر پاتے اچھل ہی پڑی۔ میں نے سوچا میں آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے کچھ بناؤں، اس لیے میں وہی بنا رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے یشار کو ہر چیز دکھانے لگی۔ میڈم نے کھانا بنایا نہیں تھا، میڈم نے کھانے کو تباہ کر دیا تھا۔ وہ اپنی مسکراہٹ چھپاتے اپنا بیگ رکھتے کچن میں آیا۔ بیوقوف لڑکی، یہ ہاتھ کیسے جلا دیے تم نے؟ وہ اس کا ہاتھ دیکھتے فکر مند لہجے میں بولا۔ وہ آٹا گوندھتے ہوئے گرم پانی اس میں گر گیا تھا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم میرے لیے کھانا بناؤ؟ وہ اس کو ڈانٹتا اس کے ہاتھ میں مرہم لگانے لگا۔ اس دن آپ نے بھی تو میرے لیے اتنی ایفرٹ کی تھی نا، آج میرا بھی دل کر رہا تھا آپ کے لیے کچھ کروں۔ اچھا اوکے، چلو دونوں مل کر کرتے ہیں۔ وہ اس کے ساتھ کام کروانے لگا۔ تقریباً 20 منٹ تک وہ کچن کو پہلے جیسی حالت میں دوبارہ لے آیا تھا۔ ہاں اس چکر میں وہ خود بھی کافی گندا ہو گیا تھا، مگر کوئی نہیں، گند اس کی بیوی نے مچایا تھا تو گند صاف کرنے میں اس وقت اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ سبین ٹیبل پر کھانا لگاتی اس کے پاس آئی۔ آ جائیں، کھانا لگا دیا ہے، وہ اس کو شرمیلی نگاہوں سے دیکھتی بولی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے ٹیبل پر جا کر بیٹھا۔ کھانے کا پہلا چمچ کھاتے ہی وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ سبین نے جلدی سے پانی نکال کر اسے دیا تھا۔ وہ پانی پیتا دوبارہ سے کھانا کھانے میں مصروف ہو چکا تھا۔ کیسا بنا ہے یشار؟ بہت اچھا، یشار سرخ چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے بولا۔ سچ بتائیں؟ سبین ہلکے سے مسکرائی۔ اچھا نہیں بنا نا کھانا؟ وہ شرمندہ ہوتی ہوئی بولی۔ نہیں، بہت اچھا بنا ہے، میری بیوی نے پہلی دفعہ اتنی محنت کر کے میرے لیے کھانا بنایا ہے، میرے لیے یہ واقعی بہت لذیذ ہے۔ وہ اس کو دلاسے دیتا دوبارہ سے کھانے میں مصروف ہو گیا، جبکہ سبین اپنے ہاتھ کا ایک نوالا کھاتے ہی یوں پیچھے ہوئی تھی جیسے اسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ دوسرے ہی لمحے وہ اٹھتی کمرے میں بھاگ گئی۔ وہ شخص اس کے ہاتھ کا اتنا بد مزہ کھانا کھا رہا تھا، اس کو یقین نہ آیا۔ اس کا دل اس شخص کے لیے مزید شدت سے دھڑکنے لگا، اور اپنی انہی خوبصورت حرکتوں کی وجہ سے پھر وہ شخص اس کے بہت قریب آتا جا رہا تھا۔ کوئی کسی کے ہاتھ کا اتنا برا کھانا نہیں کھاتا، مگر وہ کھا رہا تھا۔ اس کو آج پہلی بار اپنے اللہ کی حکمت عملی پر پیار آیا تھا۔ جس شخص کو وہ انکل انکل کہہ کر ہمیشہ سے ڈی گریڈ کرتی رہی تھی، آج وہی شخص اس کے ہاتھ کا زہریلا کھانا بھی کھا رہا تھا۔ اس کو اس وقت اپنا آپ ہواؤں میں اڑتا محسوس ہوا۔ واقعی پھر بے شک ماں باپ کے فیصلے اچھے ہی ہوتے ہیں، اس نے اس بات کو مان لیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد یشار کمرے کے اندر داخل ہوتا اس کے پاس آیا۔ وہ اس کو دیکھتے ہی مزید شرمندہ ہو کر اپنا منہ ہی موڑ چکی تھی۔ آپ کو کیا ضرورت تھی اتنا برا کھانا کھانے کی؟ چھوڑ دیتے آپ بھی۔ تمہارے لیے وہ کھانا برا ہو سکتا ہے سبین، مگر میرے لیے نہیں، اس لیے تم میری فکر نہ کرو۔ اور ہاں، ابھی ہمیں تھوڑی دیر میں ایک پارٹی پر جانا ہے، تو تم بھی تیار ہو جاؤ، تقریباً 2 گھنٹے تک ہمیں نکلنا ہے۔ وہ اس کو کہتا واش روم کی طرف چلا گیا۔ وہ خوشی سے کھڑی ہوئی تیار ہونے کے لیے ڈریسنگ روم کی جانب چلی گئی۔ شادی کے بعد آج پہلی بار وہ کسی پارٹی میں جا رہی تھی اور وہ بے حد خوش تھی۔ گاڑی میں معمول سے ہٹ کر بہت زیادہ خاموشی تھی۔ سبین نہ جانے آج کیوں اتنا خاموش تھی۔ ویسے تو میڈم اتنا بولتی تھی کہ بندہ ہاتھ جوڑ کر اس کو چپ ہونے کا بولتا تھا، اور آج وہ بول ہی نہیں رہی تھی۔ یشار اس کو دیکھتا اپنی ساری توجہ گاڑی میں لگا گیا۔ وہاں میرے تمام فرینڈز ہوں گے سبین، میں بہت خوش ہوں کہ آج میں تمہیں اپنے سارے دوستوں سے اور ان کی وائف سے انٹروڈیوس کرواؤں گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے سبین بھی خوش ہوئی۔ تقریباً پون گھنٹے بعد وہ لوکیشن پر پہنچ گئے۔ یشار اس کو سب سے متعارف کرواتا بے تحاشا خوش تھا۔ وہ بھی سب سے بہت اچھے سے مل رہی تھی۔ ابھی وہ دونوں کھڑے ہی تھے کہ تبھی ایک لڑکی بھاگ کر آتی یشار کے بازو کو پکڑ چکی تھی۔ او گاڈ یشار، تم کتنے ہینڈسم ہو گئے ہو، رائنا اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی۔ ویسے بہت غلط بات ہے یشار، تم جانتے تھے نا میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، پھر بھی تم نے مجھے بنا بتائے شادی کر لی۔ واہ، بہت غلط بات ہے یہ، وہ اس کے بازو کو نوچتے بولی تو یشار ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ سبین یہ سب دیکھتے مسکرا بھی نہ سکی۔ وہ لڑکی یشار کے اتنے قریب تھی جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا۔ تم بہت برے ہو یشار۔ اچھا، اگر کبھی دوسری شادی کرنے کا موڈ ہو نا تو مجھے بتانا، میں تم سے دوسری شادی بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، رائنا اس کے بالوں کو سیٹ کرتے ہوئے بولی۔ رائنا اس کی ان حرکتوں پر سبین کو آگ ہی لگ گئی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے چیئر پر جا کر بیٹھ گئی۔ سبین اس کے ساتھ دیکھ کر نہ جانے کیوں جل رہی تھی، اسے سمجھ نہ آیا۔ وہ سرد نگاہوں سے یشار کو دیکھتی چمچ کو اپنی پلیٹ میں پٹک چکی تھی۔ وہ بھی اس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اس نے کم از کم یشار سے یہ امید نہیں لگائی تھی۔ یشار کو جب اس کی غیر موجودگی کا احساس ہوا تو وہ سب کو چھوڑتا اس کے پاس آیا۔ تم یہاں بیٹھی ہو سبین، میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ اٹس اوکے، آپ جائیں، آپ جا کر اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں، میرا موڈ صحیح نہیں۔
اچھا چلو ہم گھر چلتے ہیں، لگ رہا ہے تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے زبردستی اس کو اپنے ساتھ باہر لے آیا۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپ کر لیتے اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں، مگر مجھے نہیں کرنی نا، گھر چلو، مجھے تمہاری فکر ہے۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اب کی دفعہ پہلے سے بھی زیادہ خاموشی تھی، یہاں تک کہ سبین اس دفعہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی، اور ان چیزوں کو یشار نے اس وقت بہت سنجیدگی سے نوٹس کیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتی وہ بنا کچھ بولے اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گئی۔ یشار حیران ہوتے اس کے پاس آیا۔ کوئی مسئلہ ہے سبین؟ وہ اس کا بازو ہلاتے ہوئے بولا۔ نہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جائیں نا، جا کر ہنسیں اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ چیخ کر بولی۔ یشار کئی لمحے کے لیے حیران ہو گیا، مگر پھر بھی وہ گہرا مسکرایا۔ اس کو اب سمجھ آیا تھا کہ میڈم کا اصل مسئلہ کیا تھا۔ اچھا تو میری بیگم جل رہی ہے؟ نہیں، میں کیوں جلوں گی، میری بلا سے، آپ جس سے چاہیں مرضی باتیں کریں۔ بولتے بولتے اس کا لہجہ بھر آ گیا۔ یشار پریشان ہوتے اس کے برابر آیا۔ کیا ہو گیا سبین، کیوں رو رہی ہو؟ میں نہیں دیکھ سکی یار آپ کو اس کے ساتھ، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا یشار، وہ آپ سے شادی کی باتیں کر رہی تھی اور آپ بھی ہنس رہے تھے۔ آپ مجھے سچ سچ بتا دیں، کیا آپ کا اس سے شادی کا ارادہ ہے؟ وہ اس کا بازو ہلا ہلا کر بولی۔ وہ ہلکا سا مسکراتے اس کو اپنے سینے سے لگا گیا۔ بے وقوف لڑکی، اگر مجھے اس سے شادی کرنی ہوتی نا تو میں تم سے شادی کرنے کے بجائے اس سے ہی کر لیتا، وہ اس کے سر پر چپت مارتے بولا۔ مجھے تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرنی تھی، بلکہ مجھے تم سے بھی شادی نہیں کرنی تھی، مگر مما کی ضد سے مجبور ہو کر میں نے یہ شادی کی، اور آج میں اس شادی سے خوش ہوں۔ بے وقوف لڑکی، کبھی بھی کسی لڑکی نے مجھے اتنا پاگل نہیں کیا جتنا مجھے تم نے کر دیا، وہ بھی چند دنوں میں۔ تم کسی سے بات کرتی ہو تو میں برداشت نہیں کر پاتا، تم کسی کے ساتھ ہنستی ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ ایک وقت میں میرے لیے یہ دنیا کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، مگر اب میرے لیے تم معنی رکھتی ہو، تم میرے لیے خاص ہو سبین، بہت خاص۔ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اور میری طرف سے تم بے فکر رہو، کوئی بھی میری زندگی میں نہیں آئے گا علاوہ تمہارے، اور ہاں اگر کوئی آئی تو وہ بس ہماری بیٹی ہوگی۔ وہ نرمی سے اس کو اپنے سینے سے لگاتا اس کی پیشانی چوم گیا۔ میں آپ جیسے انکل سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میں آپ کے لیے اتنی پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ اس کی شرٹ پر ہاتھ پھیرتے مسکرا کر بولی۔ خدا کا واسطہ ہے سبین، اب تو انکل کہنا بند کر دو۔ یشار کا منہ ہی بن گیا۔ اوکے اوکے یشار، آئی ایم سوری، میں اب کبھی بھی آپ کو انکل نہیں بولوں گی، اور آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ بھی اس چپکو لڑکی سے باتیں نہیں کریں گے۔ اوکے، نہیں کروں گا، وعدہ۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گیا۔ آئی لو یو یشار، آئی لو یو ٹو میری جان۔ یشار اس کے منہ سے محبت کے اعتراف سنتے اس کو سختی سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ دونوں نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بے شک اب ان دونوں کی آگے کی زندگی بے حد خوبصورت گزرنے والی تھی۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہی تھا کہ دو بالکل مختلف مزاج رکھنے والے لوگ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی عادت، سکون اور پھر محبت بنتے گئے۔ سبین کا شوخ، بچکانہ اور بے باک انداز کئی جگہ دل کو ہنساتا رہا تو کئی مقامات پر اس کی ناسمجھی کھٹکی بھی، مگر یہی معصومیت اس کے کردار کو جاندار بناتی ہے۔ دوسری طرف یشار کا سنجیدہ، برداشت کرنے والا اور خیال رکھنے والا کردار اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ رشتے صرف عمر یا ظاہری شخصیت سے نہیں بلکہ رویوں، صبر اور احساس سے خوبصورت بنتے ہیں۔ کہانی میں ہلکی پھلکی نوک جھونک، جذبات، حسد، فکر اور اپنائیت بہت خوبصورتی سے دکھائی گئی۔ البتہ بعض جگہوں پر غصے اور سخت لہجوں کو مزید نرم کیا جا سکتا تھا تاکہ محبت کا تاثر اور زیادہ گہرا محسوس ہوتا۔ یہ کہانی ریڈر کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ہر رشتہ ابتدا میں مکمل نہیں ہوتا۔ کچھ رشتے وقت، برداشت، خیال اور چھوٹی چھوٹی کوششوں سے دل میں جگہ بناتے ہیں۔ کبھی کبھی جن لوگوں کو انسان اپنی پسند نہیں سمجھتا وہی بعد میں زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ثابت ہوتے ہیں۔ محبت ہمیشہ شور سے نہیں، اکثر کسی کا خیال رکھنے، انتظار کرنے، معاف کر دینے اور خاموشی سے ساتھ نبھانے سے جنم لیتی ہے۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی، پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔